آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان، علم کلام کے مباحث میں ہم لگے ہوئے ہیں وجود الہی کے اثبات کے لیے، یعنی استدلال قائم کرنے کے لیے، دلائل ڈھونڈنے کے لیے. اور اب تک ہم نے بہت ساری دلائل کو بیان کیا جن میں سے ہر کوئی کامل دلیل ہے اس بات کے لیے کہ ایک خالق پایا جاتا ہے، ایک بہت طاقت والا پیدا کرنے والا پایا جاتا ہے، ایک بہت ہی حکیم اور مدبر کائنات کو کنٹرول کرنے والا پایا جاتا ہے. اور یہ سب کے سب جو کام ہیں، یہ کام مادے کے یا نیچر کے نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہ پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے کہ کوئی خدا نہیں، صرف مادہ اور صرف نیچر ہے جو کہ اتفاقاً بائی چانس ایکسیڈنٹلی وجود میں آ گیا، اور اس کی وجہ سے باقی بعد میں جو موجودات ہیں وہ بھی پیدا ہو گئے. تو یہ گلے سے اترنے والی منطق نہیں ہے. تو اب تک ہم نے عجائبات کی دنیا میں سیر کرتے ہوئے، ایک تو ہم نے جو خوبصورتی ہے دنیا کے اندر، اس میں 3 مثالیں بیان کی، جن میں سے ایک پھولوں اور پروانوں کے درمیان قدیم سے پائی جانے والی دوستی ہے، اور دوسری چیز ہم نے مور کی مثال دے دی، اور تیسری چیز کیموفلاج کی مثال دے دی. پھر ہم آ گئے اسرار کی دنیا میں. اسرار، مسٹریز، جو اسرار ہیں کائنات میں موجود، تو ان اسرار کو مسٹریز جو ہیں، مسٹیریس کریچرز، مسٹیریس پاورز ہیں. تو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم نے ایک چیز کے بارے میں بات کی کل، ایک چھوٹے سے پرندے کے بارے میں جس میں ایسی باتیں ہیں جو کہ یعنی نارمل نہیں ہے، اب نارمل کہا جائے تو ایسا ہے، اور انسان کی عقل دنگ رہنے والی ہے اسے دیکھتے ہوئے، اس پر بات کرتے ہوئے، اس پر سوچ وچار کرتے ہوئے. اور وہ ہے خفاش، بیٹ یا چمگادڑ. اور اس چھوٹے سے ننھے سے پرندے نے اپنی جگہ بنائی ہے نہج البلاغہ کے خطبات میں سے خطبہ نمبر 153 کے اندر اس نے اپنی جگہ بنائی. اور اس کے بارے میں جو ایک جملہ مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا، تو وہ ہو ہے، یہ بتاتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات، عیبوں سے منزہ ہے وہ ذات جو کہ چیزوں کو خلق کرتا ہے بغیر مثال کے، بے نظیر طریقے پر، بے مثال طریقے پر. پہلے سے کوئی چیز اس کے نمونے کے طور پر موجود نہیں ہوتی، اور وہ بالکل جیسے خلا میں سے ایک ایسی چیز بناتا ہے جو پہلے کہیں نہیں تھی، اور وہ بنانے پہ قادر ہے.
تو یہ ایک جملہ اس میں بہت ہی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے تھا. اور اس میں انہوں نے دوسری بات جو اس خفاش کی خاصیت میں سے کہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ گھپ اندھیرا راتوں کا، اندھیری راتوں کا گھپ اندھیرا اس خفاش کو، اس چمگادڑ کو اڑنے سے، ادھر ادھر جانے سے منع نہیں کر سکتا ہے. لا یمتنع، کوئی چیز کو منع نہیں کر سکتی، روک نہیں سکتی، اور وہ چلتا ہے اندھیروں میں. اور پھر ہم نے وہ پرنسپل کیسے چلتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کہ آنکھوں سے دیکھتا ہے. ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا بلکہ وہ کانوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے دیکھتا ہے. اور یہی طریقہ بہت اور حیوانوں میں بھی ہے، لیکن اس میں بدرجہ اتم ہے. اور بدرجہ اتم کیوں؟ کیونکہ باقی سبھی حیوان فکر معاش کرتے ہیں دن کے اجالے میں، لیکن خفاش وہ پرندہ ہے جو کہ معاش کی فکر کرتا ہے دن کے اجالوں میں نہیں بلکہ رات کے اندھیروں میں، اور دن مشخص ہے اس کا سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. تو یہ اس کے بارے میں بات ہوئی تھی. اسے بیان کرتے کرتے ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی. بہت ساری باتیں اس کے بارے میں کہی تھیں ہم نے. اس کی صفات کیا ہیں، وہ کس کلاس کا ہے. کلاس اے ویز میں ہم اس کو شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ کلاس میمیلیا کا فرد ہے. اکثر و بیشتر پرندے جو ہوتے ہیں وہ او وی پیرس ہوتے ہیں، لیکن خفاش وی وی پیرس ہوتا ہے. وی وی پیرس یعنی بچے کو جنتا ہے، انڈے نہیں دیتا. تو اس طرح سے بہت سی عادتیں، اومنی وورس ہے، فروجی وورس ہے، بہت ساری چیزیں کھاتا ہے، کوئی چیز پیچھے نہیں بچتا نہیں اس کے سامنے. تو بہرحال اس سے آگے چلتے ہیں اگلی بہت ہی پورا اسرار دنیا، اور وہ ہے اصل اس کائنات کی. میں نے ایک بار پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا سرسری اور پاسنگ طور پر، اور وہ تھی 36ویں سورے کی 36ویں آیت. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. پاک ذات ہے وہ، منزہ عیبوں سے ہے وہ ذات جس نے ہر چیز میں ازواج پیدا کر دیں، جوڑیاں پیدا کر دیں. جوڑیوں کا مطلب ہے نر ہے، مادہ ہے. اور جب ہم جمادات پہ آتے ہیں وہاں نر اور مادہ بدل جاتا ہے، کسی میں بدل جاتا ہے پازیٹیو اور نگیٹو چارج میں، لیکن ازواج وہاں بھی ہے. تو اس آیے شریفوں کو دیکھ کے مغرب کے ان جگہوں کے جہاں سائنس نے بہت ترقی کی اور سائنسی اعتبار سے انسان بہت آگے گیا، لیکن اس آیے مبارک کو دیکھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر یہ محسوس کیا کہ 1400 سال پہلے یہ آیت پڑھی گئی، یہ آیت لکھی گئی، یہ آیت انسانوں پر نازل کی گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. اور آج 100-200 سال پہلے بلکہ اس سے بھی کم ہمیں پتہ چلا کہ ہاں ہر چیز میں ازواج ہیں، جمادات میں بھی ازواج ہیں. یہ تو کمال ہے. نباتات میں بھی ازواج ہیں. حیوانات میں ازواج ہونے کا کوئی خاص معنی نہیں ہے، کیونکہ بیئر آنکھ سے، ننگی آنکھ سے مائکروسکوپ لگانے کی ضرورت نہیں، سمجھ آتا ہے کہ ایک جاندار نر ہے، دوسرا جاندار مادہ ہے. تو زوالوجی کے اندر نر مادہ سمجھنا اور ہونا کوئی مشکل نہیں، لیکن نباتات میں بھی نر اور مادہ ہے. نر پھول ہے، مادہ پھول ہے. مثال کے طور پر وہ جنگلی چنگاڑا ہوتا ہے جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں پنجیب گوور. آپ کہتے ہیں اس میں درخت بھی 2 الگ الگ ہوتے ہیں. جب تک آپ ایک مادہ درختوں کے درمیان ایک نر درخت نہ رکھیں تب تک پیداوار نہیں ہوگی. وہ جو سنگاڑا ہے، جنگلی سنگاڑا، وہ پیدا نہیں ہوگا. ایک نر درخت کا ہونا لازمی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اس طرح بہت سارے درخت کچھ نر ہیں اور کچھ مادہ ہے، لیکن اکثر و بیشتر بائی سیکشول ہے.
पौधे और दरख्त। बाइसेक्सुअल मतलब फूल हैं और फूल के अंदर ही एक हिस्सा नर है और दूसरा हिस्सा मादा है। आप समझे कि नहीं? तो ये आय शरीफा बयान करती है कि हर चीज़ में अज़वाज है। तो हम छोटी सी छोटी चीज़ पर आएंगे जो जमादात हैं, एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिकल टेबल एलिमेंट्स के बारे में। तो हम वहाँ देखेंगे कि एक एलिमेंट को केमिकली, केमिस्ट्री के एतबार से और फिज़िक्स के एतबार से छोटी छोटी चीज़ों में तकसीम किया जा सकता है। डिविजिबल, एवरीथिंग इज़ डिविजिबल इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मॉलिक्यूल्स पर आएंगे और फिर मॉलिक्यूल भी फर्दर एटम्स के अंदर आएंगे। तो एटम जो है, एटम पिछली सदी के तकरीबन निस्फ से पहले, सदी के निस्फ से पहले 1945 से आश्कार हुआ तमाम दुनिया पर कि ये बहुत अजीम ताकत है जो एक छोटे से एटम के अंदर होती है, बिल्कुल मख्फी छुपी हुई होती है वो ताकत, और अजीम ताकत होती है। मिसाल के तौर पर जब अमेरिका ने नागासाकी पर बम बरसाया, एटम बम, छोटा सा एटम बम, आजकल के बमों के मुकाबले में वो छोटा था, तो 70,000 लोग मारे गए और उतनी ही तादाद में तकरीबन ज़ख्मी हो गए। और जब कुछ ही दिनों के बाद हिरोशिमा पर बम बरसाया तो 40,000 के करीब लोग मर गए और तकरीबन इतने ही ज़ख्मी भी हो गए। और तब से लेकर बरस तक रेडिएशन की वजह से, जो एटम के फटने से पैदा होती है, उस रेडिएशन की वजह से बहुत तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की मुश्किलात इंसानों के लिए पैदा हो गए। और ये ज़ाहिर क्या करता है? ज़ाहिर करता है एक छोटे से छोटे ज़र्रे के अंदर अल्लाह ने इतनी बहुत ज़्यादा ताकत रखी हुई है। और इसी चीज़ को आप देखते हैं, ये एटमिक फिशन की बात थी, इसी चीज़ को आप देखते हैं अपने सूरज में, तमाम सूरजों में जहाँ के फ्यूजन होता है, एटमिक फ्यूजन के दो हाइड्रोजन के एटम एक हीलियम बनाने के अंदर फ्यूज़ होके एक एक्सप्लोजन हो जाता है और हरारत भी पैदा हो जाती है, क़ुव्वत भी पैदा हो जाती है बेशुमार, इतनी कि बिलियंस ऑफ ईयर्स स्टार्स मौजूद हैं और जलते जा रहे हैं। एटमिक फ्यूजन होते रहते हैं और पता नहीं उतनी उनकी ज़िंदगी कितनी बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ ईयर्स वो हैं। और उनमें जो वो एटम्स की तादाद है इतनी है, इतना ज़ख़ीरा है कि वो फ्यूज़ होते रहते हैं एटम्स, और एनर्जी और हीट और लाइट पैदा होती रहती है। तो ये एटम की ताकत है, एटम की ताकत। तो इसलिए बजा तौर पर पिछली सदी को और उससे लेके अब तक भी इसको ज़माना कहा जाता है एटमिक एज, एटम का ज़माना। हमारे ज़माने को आज भी एटम का ज़माना कहा जाता है। पहले ये मालूम नहीं था। इल्म की तरक्की से, साइंस असल में इल्म है, ये किसी ख़ास कल्चर का नहीं है, किसी ख़ास कौम का नहीं है, ये मुश्तरका मीरास होती है इंसानों की। तो इस इल्म की वजह से हमें मालूम हो गया कि छोटे से छोटा ज़रा भी जो है एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट को ले लीजिए तो उसमें बेपनाह ताकत होती है। गोया एटम ताकत का एक ख़जाना होता है। ये कैसे होता है, क्यों कर होता है? ऐसा होता है कि अगर हम किसी चीज़ के छोटे छोटे हिस्से करते जाएं, आखिर पर एक ऐसे हिस्से पर आएंगे जिसको मज़ीद आप तोड़ नहीं सकते। यू कैन नॉट ब्रेक एटम फर्दर एक्सेप्ट थ्रू स्पेशल मीन्स। तब तक तो तोड़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन जब एटम पर पहुंचते हैं, आखिरी इकाई पर, तो आखिरी इकाई को मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था और बजा तौर पर कहा था कि एटम इज़ इनडेस्ट्रक्टिबल, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो लेकिन तरीक़े ऐसे पैदा हो गए साइंस के अंदर कि डिवाइड किया गया और उसे फिशन कहते हैं।
एटॉमिक फिशन। ये दो लफ्ज़ हैं, एक है फिशन, एक है फ्यूजन। फ्यूजन में एटम मिसाल के तौर पर दो मिलकर एक बड़ा सा एटम बन जाता है। आम लफ्ज़ों में बात कर रहे हैं, दो एटम मिल जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के दो एटम मिल जाए तो एक हीलियम बन जाएगा। ये एटॉमिक फ्यूजन है। फ्यूजन, फ्यूज़ हो जाना, मिल जाना, और तीसरी चीज़ वजूद में आ जाना। हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का दूसरा एटम मिल जाएंगे, हीलियम बन जाएगा। सही है कि नहीं? और अगर फिशन हो जाएगा तो फिशन का मतलब है हाइड्रोजन ही टूट जाएगा। अगर हम इसको यूं समझें, टूट जाएगा तो दो एटम्स में बदल जाएगा। तो हीलियम उसको भी कहते थे पहले मिसालों में कि दो हीलियम में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आजकल कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा है। उल्टा है कि फ्यूजन हो जाता है। असल में फ्यूजन हो के दो एटम्स का फिर हीलियम बन जाता है। बहरहाल जो भी हो, क्योंकि हमें स्पेशलिटीज़ में नहीं जाना है, मसले को समझना है। तो समझना क्या होता है कि एक एटम जो है, एक एटम के अंदर बीच में कईयों में एक, ये चीज़ अब अच्छी तरह समझनी है। कईयों में एक होता है प्रोटॉन, छोटा सा प्रोटॉन, न्यूक्लियस सेंटर पर। और कईयों में दो प्रोटॉन होते हैं, कईयों में तीन होते हैं। और उनके साथ साथ ये जो हैं, ये वाले, इनकी ताकत नेगेटिव है। इनका चार्ज जो है बरक़ी भार, इलेक्ट्रिक चार्ज, इनका इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो नेगेटिव है। वो नेगेटिव है। और बाहर से एक रिंग है किन चीज़ों की? इलेक्ट्रॉन्स की। ये प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स, और बाहर से एक रिंग होती है, एक शेल होती है। उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनका चार्ज होता है पॉजिटिव। इनका चार्ज पॉजिटिव, इनका चार्ज नेगेटिव। और बीच में इनके साथ मिले होते हैं कुछ और दाने, कुछ और उनको हम कहते हैं न्यूट्रॉन्स। वो न्यूट्रल है, ना इस साइड इसके साथ है ना इसके साथ है, न्यूट्रल है बीच में। क्योंकि उनका चार्ज कोई नहीं होता है, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, उनमें चार्ज होता ही नहीं। जैसे बिजली में दो तारें होती हैं, एक फेज़ होती है, एक अर्थ होती है। फेज़ पॉजिटिव चार्ज होती है, अर्थ नेगेटिव चार्ज होता है, मिसाल के तौर पर। तो इसी तरह यहाँ ये जो बाहर से हैं ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और अंदर वाली चीज़ जो होती है सेंटर पर, मरकज़ पर, तो वो होती है प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्ज वाले। अब गौर तलब क्या चीज़ है जी? पॉजिटिव होता है, हाँ। अब जो ये होता है ना, असल में हमें देखना है इनमें बैलेंस कैसे होता है। प्रो और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसे होता है, ये देखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है, ये आप अच्छी तरह समझें, ये जो चीज़ है ये इनको खींचते हैं अपनी तरफ, सेंटर की तरफ खींचते हैं। सेंटर की तरफ खींचने का मतलब क्या है कि बाहर न चलें बल्कि अंदर आ जाएं। ठीक है? और जब भी कोई चीज़ घूमे, ये घूमते हैं। जब भी कोई चीज़ घूम जाए तो घूम जाने से क्या होता है? उसका टेंडेंसी होती है बाहर की तरफ चले जाना। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, मड के अंदर कीचड़ है, साइकिल पर मड लग गई, तो जब साइकिल आपकी तेज़ चलती है तो मड बाहर फेंकी जाती। तो ये चीज़ बाहर की तरफ टेंडेंसी होती है बाहर चले जाने की। बाहर चले जाने का मतलब क्या है कि इस एटम को तोड़ देना, इस एटम को तोड़ देने की ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है। प्रोटॉन्स अब क्या करते हैं? प्रोटॉन्स इनको अपनी तरफ खींचते हैं। अपनी तरफ खींचने का मतलब क्या है? अपनी तरफ लाके ये शेल को तोड़ देना। दोनों सूरतों में तबाही है, दोनों सूरतों में डिस्ट्रक्शन है। चाहे अंदर की तरफ आ जाए इलेक्ट्रॉन्स तब भी तबाही, चाहे बाहर चले जाए तब भी तबाही।
تو گویا اب کیا ہے اصول؟ کیا ہے اصول؟ ہے کہ ان کو باہر کی طرف ٹینڈنسی ہوتی ہے لیکن یہ ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، پروٹون الیکٹرانز کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور الیکٹران جو ہوتے ہیں وہ باہر کی طرف ٹینڈنسی ہوتی ہے۔ اب ان دو فورسز کے درمیان ایک اندر کی طرف کھینچتا ہے، ایک باہر کی طرف کھینچتا ہے، دو طاقتیں کھینچتی ہے، ایک اندر کی طرف ایک اس کے الٹ ڈائریکشن میں باہر کی طرف۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ برقرار رہتا ہے، ایکویلیبریم میں رہتا ہے، قائم رہتا ہے، تباہی نہیں ہونے دیتی، کیونکہ ایک دوسرے کے مخالف۔ یہ ایک طرح سے گریویٹیشنل پول ہوتا ہے، گریویٹیشنل پول اندر کی طرف، سینٹر کی طرف، جیسے جیو سینٹرک پول ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ اپوزٹ میں یہ دوسرا اس کا اپوزٹ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ ٹوٹ جائے ایٹم خود بخود تو ایٹمک فیشن ہو جائے گا۔ جب ایٹمک فیشن ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہی ہو جائے گا جو کہ مثال کے طور پر سورج میں ہوتا ہے، جو کہ وہاں ہو جاتا ہے جہاں ایکسپلوژنس ہو رہے ہیں، جیسا وہاں اس ایٹمک بام کی صورت میں ہو گیا تو وہی ہو جائے گا۔ لیکن اب دیکھیے حکمت والے نے کیا سسٹم بنایا ہے کہ نیوٹرلائز کرنے کے لیے دو پاورز کو مختلف خاصیت دے دی ہے، ایک دوسرے کے الٹ، ایک دوسرے کے اس کی خاصیت کے الٹ اس حصے کو خاصیت دے دی ہے۔ باہر سے ایک کھینچ رہا ہے، دوسرا اندر کی طرف سے کھینچ رہا ہے۔ باہر والا آپ کو باہر کی طرف کھینچتا ہے اس دائیں والے بازو کو، اندر والا آپ کو بائیں والی بازو سے اندر کی طرف کھینچتا ہے۔ نہ آپ باہر جا سکتے ہیں اور نہ اندر جا سکتے، اور ایک ہی جگہ اسٹیشنری، یعنی ایک ہی اسٹیشنری پوائنٹ پر آپ رہیں گے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز ہے بیلنس۔ بیلنس پیدا ہوئی۔ اب بیلنس کائنات میں لازمی ہے، جیسے ہم نے مختلف اندازوں میں مختلف چیزوں کے اندر مختلف حالات میں کہا کہ میزان جو ہے، بیلنس جو ہے، وہ بیلنس لازمی ہے، اسی سے قائم ہے ہر چیز اس سے قائم ہے۔ اور یہ قائم کیوں ہے؟ قائم اس لیے ہے کہ پیدا کرنے والا جو ہے وہ قیوم ہے، وہ خود قیوم ہے، قیوم ہونے کی وجہ سے ہر چیز کو قائم رکھے ہوئے ہیں، میزان کو بگڑنے نہیں دے رہا ہے۔ ایسے اصول وضع کیے ہیں، ایسے قواعد پیدا کیے ہیں، ایسے قواعد لاگو کیے ہیں کہ ان قواعد کی وجہ سے، ان اصولوں کی وجہ سے جو کچھ ہے بیلنس کے اندر قائم ہے، بیلنس کے اندر قائم ہے۔ کیونکہ وہ قیوم ہے۔ قیوم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قیوم ہونے کا مطلب ہے وہ پورے قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ہر چیز پر حاکم ہے، اور اس کی حکومت میں ایک آنکھ کی اونگ پیدا ہو جائے، ایک تھوڑی سی اونگ، نیند کی ایک اونگ پیدا ہو جائے، سب بکھر جائے گا۔ اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ ایک اونگ پیدا نہیں ہوتی اس میں، ایک نیند کا ایک جھٹکا پیدا نہیں ہو سکتا، وہی ہے قائم ہونا۔ ہم دن میں کبھی ادھر ادھر کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، دن میں بھی سوتے کبھی رہتے ہیں آپ میں سے کچھ، اور کچھ رات میں تو سونا ہی ہے، صحیح ہے کہ اللہ کے سامنے یہ ممکن نہیں ہے۔ قیوم کو ہونے کا مطلب، قیوم قائم کا جس کو ہم کہتے ہیں نا مبالغہ کا صیغہ، مبالغے کا صیغہ، ایکسٹریم ہے۔ قیوم قائم ہونا اس حد تک کہ کبھی بھی ذرا بر بھی اس کی توجہ ہٹ جائے کسی چیز سے، وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ ہم باقی نہیں رہ سکتے ہیں اگر اللہ کی توجہ ہم سے ہٹ جائے۔ ہر وقت ہم پڑھتے رہتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اے اللہ میں آپ کی طرف توجہ کر رہا ہوں، تو اس لیے مجھ پر رحمت کی نظر ڈال دے،
ویسے تو وہ نظر رکھتا ہی ہر چیز پہ، ہم کہتے ہیں رحمت کی نظر رکھ، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر رکھنے سے، قیوم ہونے کی وجہ سے سب چیز قائم ہے۔ اب آپ ایک ہی سوال بتائیے اپنے آپ سے اور اس مادہ پرست سے، اور وہ یہ کہیے کہ یہ سسٹم جو ہے بیلنس کا، یہ سسٹم جو ہے توازن کا، یہ توازن کا سسٹم کتنا پور حکمت ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، اگر یہ ایک لمحے بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ تو کیا آپ کے مادے میں یہ سکت ہے کہ آپ یہ بیلنس قائم رکھ سکتے ہیں؟ اور یہ قائم کیسے رکھتے ہیں کہ ایک ہی بار اصول اور قواعد وضع کیے اور ان کو لاگو کروایا، ان پر عمل کروایا، اور اس کی وجہ سے پھر یہ بیلنس قائم رہتی ہے۔ اور جیسے لا آف انرشیا ہے نا، ہر چیز جب تک نہ فرکشن بیچ میں آ جائے، موشن میں ہو گئی تو ہمیشہ موشن میں ہی رہے گی ہر چیز، لا آف انرشیا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ بیچ میں فرکشن وغیرہ کی وجہ سے وہ موشن دھیرے دھیرے ٹوٹتی رہتی ہے، اور لٹو ایک وقت گھومنا بند کرتا ہے، کیونکہ فرکشن کی وجہ سے اس کی موومنٹ ختم ہوتی رہتی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی بات ہے اس سلسلے میں کہ اصول ایسے وضع کیے گئے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے انفینٹی تک ان کو قائم رہنا ہے۔ کیونکہ فقدر، خلق، پہلے خلق کیا، فقدر، پھر اس کے لیے قدر مقرر کیا، قضاء و قدر مقرر کیا، فہدا، اور پھر ان کو ہدایت کر دی ان اقدار کی، ان قدروں کی، ان اصولوں کی، اس قوانین کی، ان قواعد کی، اور ان پر ہر چیز مجبوراً، قہراً، کرہن ان پر عمل پیرا ہے۔ اگر نہ ایسا ہو جائے تو میزان قائم نہیں رہ سکتا، اور دنیا اور عالم بھی قائم نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے کس چیز کا اثر؟ خدا کے مقرر کیے ہوئے میزان کا اثر۔ جب ایک ایٹم کی بات کرتے ہیں ہم، اس کا مطلب ہے تمام جو مادیت ہے، مادہ جو ہے، تمام جو مادی دنیا ہے، اس میں یہی اصول کار فرما ہے، یہی چیز کار فرما ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہذا اور یہ کرنی ہے، حکمت ہے، کبریائی ہے ایک اللہ کی، اور اللہ کے بغیر کسی کے بس کی بات یہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔